اسلام میں بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے نہ کرنے پر عذاب اور وعیدیں دی گئیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے پر بے شمار اجر کا وعدہ، اور اگر نہ کیا گیا تو بے شمار عذاب اور اللہ کی طرف سے سزاؤں کا تذکرہ۔ تو وہ مسائل جن کے کرنے پہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور نہ کرنے پر بے شمار سزاؤں اور اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور انہی چیزوں میں ایک اہم ترین چیز ہے وراثت کا مسئلہ۔ تو جس مسئلے کی جانب میں آج وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ وراثت کے مسئلے کی ایک دوسری خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم میں مختلف احکام کو 30 پاروں اور مختلف صورتوں میں بانٹ کر بیان کیا گیا، لیکن جب وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا تو وراثت کے بیشتر مسائل کو، زیادہ تر مسئلوں کو صرف ایک جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک میں پوری وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ چند آیتیں اور ملتی ہیں لیکن وہاں پر صرف ایک جزوی مسئلہ ہے، بیشتر مسئلے کو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک بیان کر دیا گیا، اور ایک ہی جگہ ایک مسئلے کی اس قدر وضاحت اور تفصیلات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان پہلوؤں میں ہے جس کے کرنے پر ثواب کا بھی تذکرہ ہے اور جس کے نہ کرنے پر عذاب کا بھی تذکرہ ہے، لہذا اس میں کوتاہی، ٹال مٹول، ہیلا حوالی، دیر سویر اس کی گنجائش نہیں۔ آئیے ان آیتوں کے چند کلمات کا ہم جائزہ لیتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اس مسئلے کو اسلام نے قرآن میں کس انداز میں بیان کیا۔ جب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 7 جو وراثت کے سلسلے کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ۔ یہ جو حقوق الگ الگ لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی معمولی سرسری انداز میں لینے والے استحبابی ہی نہیں ہے، بلکہ نصیباً یہ وہ حصے ہیں مفروضاً جسے اللہ نے اس کے رسول نے فرض اور لازم کر دیا ہے۔ ہم اور آپ اپنا کیلکولیشن کرتے ہیں کہ مال ہمارا، اس کے مستحق ہمارے بیٹے بیٹیاں باپ بھائی بہن فلاں ہوں گے، ہمیں فلاں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لہذا قرآن نے کہیں پر بیوی کا، کہیں پر شوہر کا، کہیں پر بھائی کا، کہیں بہنوں کا، اور بعض صورتوں میں دادا کا دادی کا، اور بعض صورتوں میں تو چچا اور بھتیجوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے انہیں کیوں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بیان فرما دیا آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم نہیں جانتے ایکم اقرب لکم نفعا کہ ان میں کون تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ فیصلہ تم کرو کہ باپ زیادہ مفید ہے، بیٹا زیادہ مفید ہے، بیٹی زیادہ مفید ہے، شوہر یا بیوی زیادہ مفید ہے، نہ، یہ علم اللہ کو ہے اور یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ جو جانتا ہے کہ آپ کے کام کو کیسے حل کروائے یہ اس میں حصے متعین کیے گئے، لہذا اپنی طرف سے فیصلہ کر کے اللہ کے بتائے گئے حقوق کو کبھی بھی نظر انداز مت کرنا۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو چند الفاظ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے، یہ مستحب اختیاری اور ان مسنون اعمال میں نہیں ہے کہ نہ کریں تو کوئی بات نہیں، بلکہ فریضۃ من اللہ یہ اللہ کے ان مسئلوں میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ پھر چند الفاظ کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت یعنی اللہ کا تاکیدی حکم ہے، اور جس کی تاکید اللہ کرے ہم اور آپ کوئی بھی بندہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 13 میں اس کے عمل کے فائدے، اس کے مطابق حصے داری اور وراثت کی تقسیم کا ثواب کیا ہے یہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی
حدود اللہ، ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں ملکوں کی سرحدیں ہیں، غلطی سے بھی سرحد پار کر جائیں، دوسرے ملک میں پہنچ جائیں تو مجرم قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بارے میں کہا یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، اگر ادھر ادھر گئے تو غیر قانونی اور مجرم قرار پائیں گے۔ اور پھر کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی اگر ان احکام کی ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، تو ان احکام پر بھی پورا عمل جس طرح قرآن اور حدیث میں ہے کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر ہم نے، آپ نے، مسلمانوں نے ایسا کیا تو اگلے الفاظ ہیں یدخلہ جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جنت میں کچھ دنوں چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ اگلے الفاظ ہیں خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرنے پر مزید کیا کچھ دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں آخری کلمہ بیان فرماتے ہیں وَذَالِكَ، اور یہ کرنا وصیت کو اسی طرح بانٹنا جیسے قرآن میں ہے، ذَالِكَ، یہ چیز الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم سوچیں گے حصہ میرا کم مل رہا ہے، ہم بحیثیت لڑکے کے پورا کیوں نہیں لے رہے، کوئی اور نہیں لڑکیوں کو پورا کیوں نہیں دے رہے، تو اس کے بارے میں سوچیں کہ کچھ حصہ دوسروں کو جا رہا، نقصان ہو رہا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی ہوگی اگر آپ اللہ کے بتائے گئے طریقے پر عمل کریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں اگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو کیا نقصانات ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ لہذا کہہ رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، یعنی متعین حقوق اور حصوں کو دینے کے بجائے کچھ قطر بیون، ڈھیلا سازی، بہانے بازی، ویلویشن میں کمی زیادتی، کم اور زیادہ قیمت والی جگہوں میں ہیر پھیر کر کے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کی، وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ اور آگے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے حدود کو وہ پھاڑ کر دوسرے حصے میں چلا گیا، یعنی مجرم بن گیا، اس کے جرم کا اس نے خود ثبوت فراہم کر دیا۔ اور اگر ایسا وہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کے مطابق نہیں دیتا ہے، تو اوپر دینے پر جنت کی بشارت تھی، نہ دینے پر یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور دوزخ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ چند لمحے رہ کر پھر اللہ انہیں جنت میں جگہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں عذاب میں تخفیف کرتے ہیں، لیکن یہاں جو دوزخ میں اس جرم کی وجہ سے جائیں گے ان کے بارے میں قرآن میں ہے خالدن فیہا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جائے گا۔ اور پھر شاید عذاب کم ہو، اپنے باپ کا حصہ بیٹے نے لیا، کیا فرق؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کریں وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب، توہین آمیز عذاب ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ وراثت کے تعلق سے ہم آپ ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلق والوں میں جہاں کہیں بھی کوتاہیاں ہوں، ان مسائل کو ان کے سامنے واضح کریں اور اس کے مستقبل کو اور آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔